حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ کی وطاہر کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین۔ ظاہر ہے کہ یہ ایام ہمارے لیے بہت ہی المناک ہیں، ایام ہیں جن کو ہم ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں ہم حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ سیرت شہزادی کونین ہمارے معاشرے کی خواتین اور بچوں تک کے اور نوجوانوں تک کے پہنچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک خدا نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس کو؟ جناب فاطمہ کو کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وطاہر کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی ولادت کے بعد کی زندگی، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ جناب سیدہ، چونکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پوری ان کے اتنے فضائل ہیں کہ جو ہے کہ ہم کم وقت میں جو ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا، یا ہمارے جیسے مولوی کیا بیان کر سکیں گے۔ بے شمار فضائل ہیں، تو بس ایک سرسری نگاہ میں تھوڑے تھوڑے سے جو ہے ان کے مراتب بیان کیے جائیں گے۔ اب ان کی زندگی جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو ہے جن کو رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ وہ فاطمہ کہ اگر دیکھا جائے تو جناب فاطمہ کے نام ہی میں جو ہے ایک پوری یونیورسٹی قائم ہو جائے گی، لیکن ذکر کم نہیں پڑے گا۔ اتنے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ مولا متقیان کو دیکھا جائے تو ان کے بے شمار فضائل ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہے کہ اور جو ہے احادیث بھی ہیں کہ اگر پورے شجر جو ہے وہ قلم بن جائیں اور پورے پتے جو ہے وہ ورق بن جائیں تو ان کے فضائل و مراتب بیان نہیں ہو سکتے۔ جناب فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جن کی تعظیم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بیان کیا تھا کہ جو ہے کہ آپ جب آتی تھیں تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے۔ اب ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ہماری خاص طور سے ہماری خواتین کے لیے ایک درس ہے۔ جناب فاطمہ کی ازدواجی زندگی کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ جب آپ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے گھر جو ہے تشریف لائیں اور ان کی زندگی میں ان کے گھر میں جو زندگی گزاری آپ نے، ایک روز جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ بہت زیادہ علیل تھیں، تو جناب مولا متقیان نے فرمایا کہ جو ہے کہ اے فاطمہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔
دیکھیے یہ جملے جو میں بیان کر رہا ہوں، ہر جملے کے اوپر جو ہے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے، بات بہت طویل ہے، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ کیا چیز کھانے کا دل چاہتا ہے، جیسے ہم لوگ اکثر بیشتر پوچھا کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ اے ابو الحسن، میرے بابا نے منع کیا تھا کہ دیکھو اگر تم علی ابن ابی طالب سے کوئی خواہش کرو گی اور اگر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے تو وہ شرمندہ ہوں گے، لہذا کوئی خواہش نہ کرنا۔ اب آئیے ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اگر ہم جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں تو جب ہماری شادی ہو، ہماری بچیوں کی شادیاں ہوں، تو ہم سیرت جناب فاطمہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج ہم میں جو یہ مصیبتیں آ چکی ہیں کہ جن کو ہم نے اوڑھ رکھا ہے، ہمارے پرانے زمانے میں جو ہے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے کہ جب کبھی بچیوں کو شادیاں ہوتی تھی تو صاحب یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جو ہے کہ تم یہاں سے زندہ جا رہی ہو اور دیکھو کبھی اگر تم جو ہے گھر سے لڑ کے آئیں تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، نہ ورنہ خوشی خوشی آنا، یعنی زندہ جا رہی ہو۔ اب ہم لوگ جو ہے اب اس گھر میں ہی مرنا ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ اگر ہم دیکھیں، اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں کہ خواہشوں کے ایک انبار ہیں، شوہر بیچارہ جو ہے کتنا کمائے گا۔ حقیقت ہے کہ وہی عورت عقل مند ہے کہ جو اپنے شوہر کے اقتصادیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کرے۔ جناب فاطمہ کی اس قول سے ہم کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ جسے میں نے کل جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ رسول اسلام نے کہا کہ جو ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ گھر میں میرا صحابی آنا چاہتا ہے اور وہ اندھا ہے۔ جناب فاطمہ نے کیا جواب دیا کہ بابا وہ تو اندھا ہے لیکن میں تو بینا ہوں۔ تو اگر ہم جو ہے جناب فاطمہ کے قول کے مطابق حجاب میں چل رہے ہیں، ہماری بچیاں حجاب میں چل رہی ہیں، تو ہم حقیقتاً جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں تو ہمارا خالی زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا۔ بہرکیف جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ جب مولا متقیان کے گھر میں آئیں اور اس کے بعد میں انہوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری کہ جو ہے کہ آپ چکی بھی پیستی تھیں، آٹا پیستی تھیں، اس کے بعد میں گھر کا سارا کام کرتی تھیں۔ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں ملتا ہے کہ جو ہے کہ جب آپ گئے تو دیکھا کہ جو ہے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ بالکل بے حال ہو چکی ہیں کام کرتے کرتے۔ اس میں ایسا نہیں، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہاتھ بٹاتے تھے کاموں میں، لیکن جناب سیدہ نے اپنے شوہر نامدار سے، مولا متقیان سے زیادہ تر اکثر کام جو ہے وہ باہر کے لیتی تھی اور اندر کے کام، گھر کے کام وہ خود کرتی تھی۔ اور اس کے بعد میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنیز ان کو بہت یعنی بعد میں مہیا کی تھی۔ یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جن کا ہم
دم بھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے کہ صاحب ہم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ان فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی خانوادی زندگی، یہ سب جناب سیدہ کے صلوات اللہ علیہ نے جو ہے ہم کو بتانے کے لیے عمل جو کیا، جو ہے عمل یعنی یہ نہیں کہ خالی بتایا، بلکہ عمل بھی خود بھی کیا عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب جناب حسنین کی ولادت ہوئی، ہر مراحل کو جو ہے جناب سیدہ نے یعنی ہمیں پیش کر دیا ہے۔ کل میں بیان کر رہا تھا کہ ایک بطور بیٹی باپ کے دل کے اتنے قریب ہو گئیں کہ باپ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ باپ کہ جو یعنی خاتم النبیین، سردار انبیاء تھا۔ طرح طرح کے جملے ان کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں کہ فاطمہ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی من یبغضہم یبغضنی من یحربہم یحربنی من یعلمہم یعلمنی۔ لیکن ہم نہ سمجھے، آج بھی اگر ہم، خدا کی قسم میرے یہ جملے کہتے ہوئے کہ دل کانپ جاتا ہے، آج اگر ہم یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ ہم جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، اور ہماری بچی بغیر یعنی پردے کی گھوم رہی ہے، یہ کون سی چاہت ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ چاہت کون سی ہے کہ جناب سیدہ تو کہہ رہی ہیں کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ جو ہے کہ یعنی یہ سب سے عظیم زیور جو ہے، سب سے بڑا زیور جو ہے عورت کے لیے، اس کا پردہ ہے، اور ہم سڑکوں پر جو ہے سر ننگے گھوم رہے ہیں، لباسوں کو اتارے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ کافی ہے؟ کیا جناب سیدہ روز محشر ایسی خاتون کے لیے کیا ضمانت گیر ہو سکتی ہیں کہ یہ ہماری چاہنے والی ہے؟ چاہنے والے تو جب ہی ہو سکتے ہیں ہم کہ جب ہم ان کے اقوال کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ امام زمانہ سے متعلق ملتا ہے کہ جو ہے کہ ہمارے امام کے سامنے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی بہتر کام کرتا ہے تو ہمارے امام خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو ہمارے امام ڈاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو ہے کہ کیا ان کی جد ماجدہ جو جناب زہرا تھیں، ان کے اقوال کے مطابق اگر زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں، تو کیا وہ خوش ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آگے کی زندگی ہے جناب حسنین کی پرورش ایسی کر کے بتا دی کہ جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں بیٹے معصوم، خود بھی معصومہ، والد بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا۔ ہماری جد ماجدہ، ہمارے قائدین، ہمارے رہبران کو یہ مراتب ملے، اور ہم اس کو اپنے پیروں کے نیچے روند رہے ہیں۔ یہ جملہ مجھے کہتے ہوئے جو ہے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے کہ چاہے وہ مولائے متقیان کے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہمارا ہے۔ بی بی زہرا جو ہے وہ ہمارے اعمال سے
راضی جب تک نہیں ہو سکتی ہیں جب تک ہم ان کے اقوال کے مطابق زندگی نہ بسر کریں۔ اگر ہماری کوئی بچی کسی گھر میں جانے کے بعد عذاب بن جائے اس گھر کے لیے تو وہ گھر نہیں ہے، بلکہ ہماری بچی جب کسی کے گھر میں جائے ہم ایسی تربیت کریں، جناب سیدہ کے اقوال کے مطابق ہم ایسی تربیت کریں کہ جب ہماری بچی کسی کے گھر میں جائے تو وہ گھر جنت بن جائے، جیسا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ پوری زندگی کبھی کوئی خواہش جناب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نہیں کی۔ حد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یعنی جنگ خیبر فتح ہوئی اور فتح ہونے کے بعد گھر میں آئے تو دیکھا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ اے علی ابو الحسن، آپ کے سنا ہے میں نے جنگ خیبر فتح ہونے کے بعد 2.5 من سونا ملا ہے سپاہیوں کو، تو آپ تو فاتح ہیں، آپ کو تو 5 من ملا ہوگا۔ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سر جھکایا، ہاں شہزادی ملا تو ضرور تھا، ہاں فاطمہ ملا تو ضرور تھا، لیکن آپ کے بابا کی امت کو میں نے جن کا حق تھا ان کو دے دیا۔ اے حسنین، ابو الحسن، حسنین گھر میں بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، آپ خود جاتے ہیں اور جا کے مزدوری کرتے ہیں اور ان کے کھانے کے لیے انتظام کرتے ہیں، یعنی اناج کا انتظام کرتے ہیں۔ کیا ہم یہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں کہ گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں صاحب کہ صبح اٹھنے کے بعد میں نے کہا بیوی سے چائے بنائی؟ نہیں بنائی، 4 باتیں سنا دی میں نے، کیوں نہیں بنائی؟ اگر صاحب آپ کما کے لائے ہوتے تو چائے بنانے میں ان کو کیا دقت تھی، ہر چیز مہیا ہوتی۔ تو ہم کو نماز کے بعد سب سے بڑی یعنی عبادت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے یعنی پرورش کے لیے ہم نکلیں، ان کے رزق کا انتظام، ہم چونکہ ذریعہ ہیں، رازق تو پروردگار ہے، ہم ان کے رزق کا ذریعہ ہیں تو ہم ان کے رزق کا انتظام کریں، یہ ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ بہرحال وہ شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شہزادی اتنی عظیم المرتبت تھی، اتنی عظیم المرتبت تھی کہ اس کا ہر عمل وہ خداوند عالم نے قرآن میں ہر آیت بنا کے بھیج دیا کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں روٹیاں پکا رہی ہیں، سائل آیا اور سائل آنے کے بعد 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 3 دن تک کے روٹیاں جاتی رہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 30 آیتیں، ہم کن کے چاہنے والے ہیں، ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ آج کا ماڈرن زمانہ کیا کہہ رہا ہے، مغربیت ہمارے اوپر بالکل، یہ نہ دیکھیں کہ مغربیت یعنی وہ چھا رہی ہے تو اس زمانے میں ہم بالکل پیوست ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوسری قومیں تو ہم کو چاہتی ہی ہیں کہ ہم ان کی طریقے سے رہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم فرمان اسلام کے مطابق خوشنود یعنی محبان اہل بیت کے مطابق اگر ہم محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ہم جس طریقے سے اہل بیت نے بتایا ہے ہمیں، جس طریقے سے بی بی سیدہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کے اوپر زندگی گزاریں، وہی زندگی ہماری دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، وہی اعمال ہمارے کام آنے والے ہیں۔
اس لیے کہ اگر خالی ہم دعویٰ کرتے رہے کہ صاحب ہم چاہنے والے ہیں، سیرت کو اپنایا نہیں، تو یہ خالی دعویٰ رہے گا ہمارا۔ جنت میں وہی جائے گا کہ جو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے گا، اور اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی طریقے سے کرے گا، حق حلال کی کمائی سے۔ بہت ہی طویل گفتگو ہو جائے گی اگر یعنی حرام کی کمائی کا ذکر کروں گا کہ حرام کی کمائی کیا ہوتی ہے، حلال کی کمائی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، محنت جو حق حلال کی جو ہے، جو آپ کی محنت کا ہے، جو ہماری محنت کا ہے، ہم اس کے ذریعے سے جب اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے کہیں سے بھی گڑبڑ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم نے ان کا گھسوٹ کے، ان کا گھسوٹ کے، یہ ان کا مال بیچ کے، ان کا مال بیچ کے ہم نے زندگی اب خود بھی کھایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا، تو غیر حلالی کی قسم جو ہے وہ کئی ہیں، خالی ایک قسم نہیں ہے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اور ہماری زندگی جبھی کامیاب اور کامران ہیں کہ جب ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے، گامزن رہیں گے، اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا، جن کے اوپر ہماری یعنی لاکھوں جانیں نثار ہوں، کہ جن شہزادی کے لیے جو ہے وہ اللہ جن شہزادی کا احترام کرے، جن شہزادی کا احترام ان کے والد بزرگوار خاتم النبیین کریں، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ کیا ہے حدیث کے صاحب پڑھا کرتے ہیں، ہم پڑھا کرتے ہیں، انی خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا۔ کیا ہے یہ کہ ساری کائنات جو ہے ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں خلق کی گئی ہے۔ اب ان کے مطابق جو ہے، ان کے حکم کے مطابق ہم اگر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم نمک حلال کہے جا سکتے ہیں، اور اگر ان کے اقوال کے مطابق ان کی زمین کے اوپر یعنی ان کے تصدق میں جو زمین خلق کی گئی ہے، ان کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو ہم غدار کہے جائیں گے۔ یہ جملے ہیں بہت سخت، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ جن کے طفیل میں اس دنیا کو خلق کیا گیا، آج انہی کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، انہی کے چاہنے والوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی مال کو گھسوٹ رہے ہیں۔ کبھی اوقاف لوٹے جا رہے ہیں، کبھی کوئی امام باڑے کی جو ہے معلومات کو جو ہے کہ کوئی یعنی جو امام باڑے کے جو ہے جو علم ہیں، پٹکے ہیں، جو باقیات ہیں، ان کو کیا ہے یہ سب؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم و برادران ایمانی، ہمیں ان سب چیزوں کی طرف غور و فکر کرنا ہوگا کہ جو ہمارے ائمہ اطہار ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، انہوں نے ہم کو جو تحفے دیے ہیں، ہم کو جو عطیات دیے ہیں، ہمارے اوپر اس کی حفاظت لازم ہے۔ اسی طریقے سے دین جو ہم تک پہنچا ہے، بلکہ ہمارا امام زندہ ہے، نگہبانی کر رہا ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، دین ہم تک آیا ہے، ہم کو اس کو اسی طریقے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اپنی بدعمالیوں سے، اپنی بدکرداری سے ہم اس دین کو بدنام نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔